بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے لبیک یا حسین۔ جب بھی انسان لبیک یا حسین کہتا ہے تو اس کے اوپر 10 چیزیں جو ہیں وہ لازم ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے اگر ہم لبیک کی تاریخ دیکھیں تو جب حج بیت اللہ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں۔ جب رسول اللہ کے زمانے میں تھے تو کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ۔ جب امام علی علیہ السلام کے زمانے میں تھے تو کہتے تھے لبیک یا علی۔ اور جب امام حسن کے زمانے میں لوگ آئے تو انہوں نے کہا لبیک یا حسن۔ اور امام علی مقام کے دور میں آئے، ان کے امام حسین کے دور میں، تو انہوں نے کہا لبیک یا حسین۔ اب لبیک کے جو معنی عربی لغت میں کہ میں آپ کی اطاعت پر قائم ہوں، یعنی لفظ لبیک ادنا کا اعلیٰ کے جواب میں دیا جانے والا اطاعت گزاری کے معنوں میں آتا ہے۔ اللہم لبیک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، اسی طرح امام علی علیہ السلام کی اطاعت کرنا، امام حسن کی اطاعت کرنا، اور امام علی مقام ان کے امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کرنا۔ قرآن کی سورہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 74، سورہ زمر کی آیت نمبر 67 اور سورہ نام کی آیت 91۔ یہ تین آیتیں جو ہیں اسی طریقے سے آئی ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لا قوی عزیز۔ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں، اللہ بڑا ہی زور و قوت اور غالب اور زبردست ہے۔ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، اور اللہ یقیناً بڑا طاقت رکھنے والا اور غالب آنے والا ہے۔ اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننے کا حق تھا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نے رسول اللہ کی زندگی کو کتنا اپنی زندگی میں لیا، ہم نے نہیں پہچانا۔ امام علی علیہ السلام کو نہیں پہچانا، امام حسن کو نہیں پہچانا، امام حسین علیہ السلام کو اپنی زندگی میں نہیں پہچانا، اور آخری امام زمانہ تک پہنچ گئے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس امام کے اصولوں پہ چل رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں چار نائبین ہیں، چار نائبین کے بعد ہم نیچے آ جائیں تو آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سستانی، کون ہمارے لیے جو ہے وہ رول ماڈل بن رہا ہے، کس کو جو ہے ہم نے اپنی زندگی میں جو ہے رول ماڈل بنایا۔ جیسے اگر آپ دیکھیں قاسم سلیمانی شہید ہوئے، کتنے بڑے شہید ہیں، ہم نے ان کو رول ماڈل بنایا؟ نہیں، ہم نے کسی کو رول ماڈل نہیں بنایا۔ کہ جب لوگ کہتے ہیں لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے، یعنی آپ نے امام کی شہادت کے ذریعے پیغام دیا کہ اس پر چلیں گے، یعنی کہ اللہ کی بندگی کریں گے۔ جب میں یہ کہوں گا لبیک یا حسین کہ کراچی سے نکلو نجف یا کربلا پہنچایا گیا تو لبیک یا حسین ہو گئی، وہاں پہنچنا نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں لشکر یزید کربلا میں پہنچا تھا، کیا وہ لبیک یا حسین کہا تھا؟ نہیں، وہ خلاف تھا۔ ہم لوگ جب مشی کرتے ہیں تو ایک ایک قدم پر فضیلت ہے، لیکن زندگی میں ہدف کیا ہے؟ دل سے امام حسین کی طرف قدم بڑھایا یا نہیں؟ اپنے پورے وجود کے ساتھ، یعنی جب ہم نے لبیک یا حسین کہا ہے اور ان کی زندگی پہ چلنا چاہتے ہیں، جیسے زیادہ عاشورہ کے اندر ہے اللہم اجعل ماحیایا مماتی للہ رب العالمین، اللہم اجعل ماحیایا محیا محمد وآل محمد۔ اے معبود قرار دے میری زندگی کو محمد وآل محمد کی زندگی جیسی، اور اگر ہم پھر آگے ہم کہہ رہے ہیں اور میری موت کو محمد والے محمد کی موت کی مانند رکھیں، کہ ہم اپنے دیکھیں ہم نے کیا عمل یا نہیں۔ اگر ہمیں اپنی تمام باتیں امام زمانہ کو بتانا پڑے تو کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ لبیک یا حسین کہہ دیا آئے کہ امام علی مقام اس کو قبول کریں گے؟ اللہم اجعل محیا محیا محمد وآل محمد، یعنی کہ جو کچھ میں زندگی میں کیا ہے امام کو پیش کروں تو کیا امام قبول کریں گے؟ اچھا، اگر کچھ خرابیاں بھی ہیں تو دور کرنی پڑیں گی۔ کوئی معصوم نہیں ہے، سب کے اندر نقص ہے۔ بہتر کام کیا ہے کہ اپنے نقص کو ختم کریں۔ اور جب انسان دیکھ رہا ہے کہ خود کے اندر بھی یہ نقص ہے، لیکن وہ دوسرے لوگوں کو نقص دیکھ کے اپنے نقص کو بھول جاتا ہے، دوسرے کو عیب دار کہہ رہا ہے لیکن اپنے نقص کو شمار نہیں کر رہا، اور عیب کسی کے سامنے کھل جائے تو وہ کیسے لوگ اس کے بارے میں بیان کریں گے وہ ظالم ہو گیا ہے، اس کا عیب پتہ چل گیا۔ اگر اس کا عیب پتہ چل گیا ہے تو خداوند متعال نے اس کو ہدایت کرنے کے لیے وہ مقام دے دیا کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا لے۔ 1400 سال پہلے امام علی مقام نے کس طریقے سے کربلا کے اندر کیسے کیسے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آگے جڑے ہیں۔ لبیک یا حسین جب انسان کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی میری اولین ذمہ داری ہے۔ لبیک یا حسین کہتا ہے تو عزاداری اور مقصد امام حسین کو ہر قیمت پر جاری رکھوں گا۔ لبیک یا حسین یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے موت سے نہیں گھبراؤں گا۔ لبیک یا حسین قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتا رہوں گا۔ لبیک یا حسین یعنی کہ مجھے بے حجابی اور یزید سے نفرت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مس گیدرنگیں میں کرتا پھروں اور لبیک یا حسین بھی کہوں، یعنی کہ یزیدی اسلام اور حسینی اسلام۔ پھر
عمل بالمعروف اور نہی المنکر کے فریضے کو ادا کرتا رہوں گا، ظلم، ظالم اور باطل سے ہمیشہ بیزار رہوں گا۔ وحدت اسلامی جیسے آیت اللہ خامنہ یا آیت اللہ سستانی ہمیشہ سے اپنے جو ہے فتوے دیتے ہیں کہ کسی کی جو ہے مقدسات کو کے بارے میں خراب باتیں نہ کرو ان کے، بلکہ وہ ہماری دل و جان ہے اہل سنت۔ وحدت اسلامی اور علم کی شمع جلانا میرے مقصد میں سے ہے، دین کی خاطر میرے مال اور جان بھی حاضر ہے۔ اس کے بعد جو آخری الفاظ ہیں، میں ذلت کے بجائے عزت کے راستے پر گامزن رہوں گا، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کے طریقے پر اور وقت کے امام کے طریقے پر چلتا رہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔